دوسری طرف سر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر کسی بڑے احتجاج کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے احتجاج ختم نہیں کیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نظر آتی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب ہی پر یہ بات جو ہے چھوڑ دی گئی ہے، کال بھی انہی کی تھی، مؤخر انہوں نے نہیں کی ہے، ابھی تک کال آف نہیں ہوئی ہے۔ سو آپ سمجھیں کہ ہم اسی سپیل اور اسی کیفیت میں ہیں۔ احتجاج دیکھیں ختم نہیں ہوا کرتے ہیں، نظریہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارا جو ہے اصولی موقف ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عوام ہم سے پوچھتی ہے، ہم نے تو 8 فروری 2024 کو آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے کیوں اس کا پہرا نہیں کیا ہے، کیوں آپ نے ڈاکہ مارنے دیا ہے، کیوں ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے دیا ہے؟ وہ اپنے مینڈیٹ کے جو ہے حق کے لیے آئے تھے، سے آپ نے 2/3 اپنی جو ہے 26ویں ترمیم کی اور عدالت کو آپ نے اپنا غلام بنا لیا، اپنی ایگزیکٹو کے تابع کر لیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو چیز ایک سیٹلڈ تھی 18ویں ترمیم میں کنسنسس سے، شرف آفریدی کے کیس سے شروع ہوا تھا، الجہاد ٹرسٹ کیس سے سپریم کورٹ نے کیا تھا، اسد علی کیس سے سپریم کورٹ نے کیا تھا، اور تسلسل لاکھوں کے کیس سے سپریم کورٹ نے تسلسل سے کیا تھا کہ سینیورٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل بھی آتا ہے اور سینئر موسٹ ہی جج وہ چیف جسٹس بنے گا، اور یہی 175 آرٹیکل سب آرٹیکل 3 میں منضبط کیا گیا کنسنسس سے یونانیمسلی 18ویں ترمیم میں۔ آپ نے اس کو بھی انڈو کر کے پرے مارا، اور آپ نے جو ہے پھر ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا دی، اور اس میں کمیشن جو آپ نے بنایا 8-4 کی ریشو سے، 8 جو ہے حکومتی ماشاءاللہ نمائندے ہیں، تو آپ جس کو چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں کمیشن بنا دیں، اور پھر آپ نے کہا کہ ان کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے ان ججز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت جو ہے جج وہ ان کی خوشنودی کے لیے ہی کام کرتا رہے گا، کیونکہ اگر ان کے خوشنودی کے وہ غلط طرف ہوگا تو اس کو نکال دیں گے جج کو، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بھی تابع ہو گئے اور ان کی غلامی میں اور ان کی ملازمت میں آ گئے حکومت کی۔ تو ایسا تو روح بھی جو ہے آئین کی مجروح ہو گئی ہے۔ آخر میں یہ فرمائے گا سر کہ ایک امریکی اخبار واشنگٹن ایگزامینر میں ایک مضمون شائع ہوا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہ آنے سے پہلے کم از کم ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو میں جو کچھ چل رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اور ان کی سیاست سے امریکی مفاد کو خطرہ ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی وہ امریکہ دشمنی پر پبنی تھی، اور انہوں نے امریکہ دشمنی کا ایک نیریٹو لے کے چلا، اور اس مہم میں ان کو عوام میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، تو ان سے احتیاط کیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ میسج دینے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا خود پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی؟ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر آپ یہی 24 سے 26 والا یہ ہماری تحریکی کو دیکھ لیں، ہماری اس دھرنے کو ہی دیکھ لیں، تو یہ دنیا ساری میں امریکہ میں سب سے زیادہ منایا گیا ہے۔ کانگریس نے جو ہے اپنا یہاں لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں۔ پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ووٹ پاکستانیوں نے عمران خان ہی کی وجہ سے دیے ہیں ان کو جو ہے، اور اگر جیتے ہیں وہ میسیولی تو پاکستانی ووٹ میں اس کا بہت بڑا دخل عمل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو ہرایا، یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ، جس نے پورا زور لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بدنام بھی کیا جائے، ان کو سزائیں بھی کروائیں، ان کے اوپر مقدمات بھی کیے، ان کے اوپر جو ہے ٹیکس ایویژن کے اور ان کے مورل ڈیباشری کے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر مقدمات کیے، اور یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس پہ پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا اور اس پر ان کے ساتھیوں کو سزائیں تک کروائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کی آفرین ہے سپریم کورٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کنوکشن جو ہے تو ریکارڈ کی ہے، سینٹنس نہیں دیں گے کیونکہ یہ اس سے جمہوریت متاثر ہوگی اور اس سے الیکشن متاثر ہوگا، اور الیکشن کے بعد اگر کوئی ایسی کارروائی ہوگی تو کی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو صدر ہوتا ہے وہ استثناء ہے اس کو فوجداری مقدمات سے۔ تو یہ ہے ایک طرف امریکہ کی جو ہے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ جمہوریت کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، ایک ہماری ماشاءاللہ عدلیہ ہے جس نے ایک ہفتہ پہلے 8 فروری سے الیکشن کے 3 کیسز میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا کروائی بشمول عدت کے کیس کے۔ لیکن سلام ہے پاکستان کی عوام کو، اور اس کے باوجود کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت ہمارا سمبل ہم سے بلا نشان چھین لیا، اس کے باوجود آفرین ہے
عوام پر کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے سمبل. میں خود جب MNA الیکٹ ہوا ہوں 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں, اور اس سیٹ سے جو کسی کی موروثی سیٹ اور مسلم لیگ نون کی سب سے طاقتور سیٹ متصور ہوتی تھی. میرے ساتھ والے حلقے سے عمران خان یہ جیتا ہے, عمران خان کا امیدوار نواز شریف کا. نواز شریف ہارا ہے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں, شہباز شریف ہارا ہے, لیکن شومی قسمت 17 سیٹوں والا جیتنے والا وہ پرائم منسٹر ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. تو ایسا مذاق یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے, ہاں بائیڈن اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے عمران خان کو نکلوایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف عمران خان کا ایک دیرینہ دوست ہے بلکہ ایک فیملی کی حیثیت سے رکھتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بالکل جو ہے اس کا رخ بدل جائے گا.